بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج ہم دوسرا سبق پڑھیں گے۔ اس کے اندر حدیث مبارک ذکر کی گئی ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احب، کہ انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے، یعنی کل قیامت کا دن ہوگا تو وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس کے ساتھ اسے محبت ہوگی۔ یہ حدیث ہمیں بہت بڑا سبق دیتی ہے کہ ہماری محبت نیک لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے، علماء کے ساتھ ہونی چاہیے، اور اللہ کے بزرگوں کے ساتھ، اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہونی چاہیے، تاکہ کل قیامت کے دن ہم ان کی معیت میں کھڑے ہوں اور ان کی وجہ سے ہماری بھی بخشش ہو جائے۔ اور آگے جو دعا بتلائی گئی ہے وہ بیت الخلاء میں داخل ہونے کے وقت کی ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اے اللہ میں پناہ لیتا ہوں تیری خبیث جنوں سے اور خبیث جنیوں سے، کہ بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھی جائے، یعنی اس میں داخل ہونے سے پہلے۔ اگر آدمی کہیں صحرا میں ہے، کوئی عام جگہ پر ہے جہاں پر جیسے عام کھلے میدان میں چلا جاتا ہے، ویرانے میں، تو وہاں بیٹھنے سے پہلے یہ دعا پڑھی جائے۔ اس کی وجہ سے بہت سی آدمی مسائل سے بچ جاتا ہے، وگرنہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ شیطان اس کے ساتھ کھیلتے ہیں، تو ہمیں ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آگے ہم عقیدے پر آتے ہیں کہ آج بات کی گئی ہے شرک کی تعریف، کہ شرک کسے کہتے ہیں۔ تو فرمایا شرک اللہ تبارک و تعالی کی ذات اور صفات یا عبادت میں کسی دوسرے کو شریک کرنا، جیسے عیسائی 3 خدا مانتے ہیں، آتش پرست 2 خدا مانتے ہیں، ہندو اور بتوں کے پجاری بہت سے خدا مانتے ہیں۔ اسے شرک فی الذات کہتے ہیں، یعنی ذات میں شریک کرنا کہ اللہ کئی ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کی خاص صفات جو صرف اسی کے لیے ثابت ہیں ان میں دوسروں کو شریک کیا جائے، مثلا یہ کہنا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر ناظر ہیں اور اسی طرح موجود ہیں، اسی طرح کوئی اور بھی موجود ہے، اللہ کے سوا کسی نبی یا کسی ولی کے لیے یہ صفت ثابت کرنا، یہ شرک فی الصفات کہلاتا ہے، یعنی اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا۔ اور عبادت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک کرنا، مثلا غیر اللہ کو سجدہ یا رکوع کرنا، یا اس کے لیے نماز کی طرح کھڑا ہونا، یا کسی قبر کو سجدہ کرنا، یا کسی نبی، ولی، پیر یا امام کے نام پر روزہ رکھنا، غیر اللہ کے نام کی قربانی کرنا، کسی کے نام کی منت ماننا، کسی کے گھر یا قبر کا بیت اللہ کی طرح طواف کرنا، کسی سے اللہ کی طرح حاجتیں مانگنا، اور غیر اللہ کو اللہ کی طرح پکارنا وغیرہ، سب شرک فی العبادات میں آتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جتنی باتوں کو آخر میں ذکر کیا گیا ہے آپ کے سامنے ہیں، اس متعلق کتنی کوتاہیاں ہو رہی ہیں کہ صرف مانگنا تو اللہ سے چاہیے تھا، ہم کسی اور سے بھی مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اب تو صورت یہ پیش آنے لگ گئی ہے کہ آدمی کسی سے نہ دم درود کراتا ہے، تعویذ لیتا ہے، اگر اس کا کام ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کی طرف منسوب کرنے کے بجائے اس پیر کی طرف منسوب کر دیتا ہے کہ میرا کام تو جی فلاں پیر صاحب نے کر دیا ہے، فلاں پیر صاحب نے کر دیا ہے، یہ وہ۔ تو بہرحال ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ آگے مسئلہ ہے، تو فرض عین اور فرض کفایہ ہم نے پڑھ لیا، آج ہے واجب، کہ واجب کسے کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ واجب وہ فعل ہے جو دلیل ظنی سے ثابت ہو، بلا عذر اسے ترک کرنے والا فاسق اور مستحق عذاب ہوگا، بشرطے کہ بغیر کسی تعویل اور شبہوں کے چھوڑے، اور اس کا منکر فاسق ہوگا، کافر نہیں ہوگا۔ یہ واجب اور فرض کے اندر فرق ہے کہ اس کا منکر، یعنی فرض کا منکر تو کافر ہو جاتا تھا، لیکن واجب کا منکر کافر نہیں ہوگا بلکہ فاسق ضرور ہوگا۔ سنت مؤکدہ وہ فعل ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام نے ہمیشہ کیا ہو اور بغیر عذر ترک نہ کیا ہو، لیکن ترک کرنے والے پر کسی قسم کا زجر اور تنبیہ بھی نہ کی ہو، بلا عذر اسے چھوڑنے والا اور ترک کی عادت بنا لینے والا فاسق اور گناہگار ہے۔ ٹھیک ہے، کبھی کبھار رہ جانا وہ الگ بات ہے۔ ایک ہے بالکل ان کو پڑھتا ہی نہیں ہے، ان کی عادت بنا لی ہے ترک کرنے کی، فرما وہ فاسق اور گناہگار ہوگا۔ آگے ایک من گھڑت بات کی تشریح کی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ بعض لوگ بچے کا نام قرآن سے فعل نکال کر رکھتے ہیں، جس کا طریقہ یہ گھڑا ہوا ہے کہ باوضو ہو کر قرآن مجید کو کھول کر انگلی رکھتے ہیں، جس لفظ پر انگلی پڑ جائے وہی نام منتخب کر لیتے ہیں، حالانکہ یہ بھی غلط ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں بہت سے نام ایسے ہیں جن کو بطور نام رکھنا جائز نہیں ہے،
مثلا اب خنزیر کا نام آیا ہوا ہے، ابلیس ہے، شیطان ہے وغیرہ، اور اس قسم کے فعل لیتے وقت ان الفاظ پر انگلی کا رکھا جانا ممکن ہے کہ ان پر ہو جائے۔ تو اب نام رکھنے کا اسلامی طریقہ یہ نہیں ہے، بلکہ اسلامی طریقہ، صحیح طریقہ یہ ہے کہ آدمی صحابہ، تابعین یا صلحائے امت کے نام پر نام رکھے، یا اگر یہ نام اس کو نہیں مل رہے تو وہ ایسا نام رکھے جس کا معنی درست ہو۔ اس معاملے میں بھی ہم میں بہت کوتاہی پائی جا رہی ہے کہ نام کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ کسی کا نام ایمان ہے، کسی کا نام آذان ہے، کسی کا نام اسلام ہے۔ اب یہ ان چیزوں کو دیکھیں کہ یہ تو شاعر اللہ کے نام ہے، کسی کا نام پھر مسجد رکھ لیا جائے۔ تو اس لیے نام رکھنے میں بھی دیکھا جائے کہ کیسے